السلام علیکم۔ دنیا کو بتا دو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، جنہوں نے 1400 سال پہلے انسانی حقوق کی بنیاد رکھی، جنہوں نے مضبوط خاندانی نظام کی بنیاد رکھی، جنہوں نے اولاد پر والدین کے حقوق کی ادائیگی کو فرض قرار دیا، جنہوں نے عورتوں کے حقوق کو تحفظ فراہم کیا، جنہوں نے ظلم کرنے سے منع فرمایا اور عدل و انصاف کا حکم دیا، جنہوں نے رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے ساتھ محبت کرنا سکھلایا، جنہوں نے لوگوں کو ایک دوسرے کا احترام کرنا سکھایا، جنہوں نے محتاج لوگوں کی مدد فرمائی، جنہوں نے مریضوں کی عیادت کی، جنہوں نے یتیموں کی کفالت کی، اور جو قیامت کے دن انشاءاللہ آپ کی اور میری ہم سب کی شفاعت کریں گے اللہ پاک سے، انشاءاللہ۔ اور جو لوگ کہتے ہیں نا کہ سچا انسان زبان کا کڑوا ہوتا ہے، ان کو جا کر بتا دو کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ سچا اور زبان کا میٹھا کوئی نہ تھا، اور ان کے لیے تو اللہ پاک نے فرما دیا کہ اے میرے پیارے، قیامت تک آپ کا نام میرے نام کے ساتھ جڑا رہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا خوب نام ہے محمد، جس پر نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں۔ ان کی محبت سے جو منہ پھیرے، دونوں جہاں میں اس کا گزارا نہیں۔ دامن مصطفیٰ کو ہم چھوڑ دیں، اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں۔ خود اللہ نے نبی سے یہ کہہ دیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، جس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا، اس دن میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک پر ہاتھ رکھا تھا۔ اس کے بعد ایک زمانہ گزر گیا، میں اس ہاتھ سے کھانا کھاتی رہی اور ہاتھ دھوتی رہی، لیکن میرے ہاتھ سے مشک کی خوشبو ختم نہیں ہوئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی پاک کا معجزہ، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں ایک جگہ سوئے ہوئے تھے کہ ایک درخت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ کرنے کے لیے آپ کے پاس آ گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ کر کے واپس چلا گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سارا واقعہ بیان کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس درخت نے اللہ تعالی سے اجازت مانگی تھی کہ مجھے آ کر سلام کرے۔ مشکوٰۃ شریف۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ، سردی کے موسم میں آپ جب باہر نکلے تو سردی کا موسم تھا، کھجوریں گرمیوں کے موسم میں ہوتی ہیں، سردی میں کھجوریں نہیں ہوتی، تو دیکھا کہ کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیوں بیٹھے ہو؟ کہا بھوک لگی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، مجھے بھی بھوک لگی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے۔
تو آپ نے کہا کیوں باہر ہو؟ کہا بھوک لگی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا مجھے بھی بھوک لگی ہے۔ تو یہ کافی سارے صحابہ اکٹھے ہو گئے جنہیں بھوک لگی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا علی، کھجور کے درخت سے کہو تمہیں اللہ کا رسول حکم دیتا ہے ہمیں تازہ کھجوریں پیش کرے۔ تو حضرت علی نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ کھجوریں تو گرمیوں میں آتی ہیں، یہ سردیوں کا موسم ہے۔ لیکن جب ہمارے نبی نے حضرت علی سے کہا تو وہ فوراً دوڑتے ہوئے کھجور کے درخت کے پاس گئے اور کھجور کے درخت سے کہا ایک کھجور کا درخت اللہ کے نبی کہہ رہا ہے کہ ہمیں تازہ کھجوریں پیش کی جائیں۔ تو رب ذوالجلال کی قسم پتوں سے کھجوریں ٹپکنے لگیں اور ساری چادر کھجوروں سے بھر گئی۔ پھر وہ چادر آپ نے سارے صحابہ کے سامنے پیش کر دی اور کہا کھاؤ۔ سب نے کھایا، کچھ بچ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ یہ لے جاؤ، فاطمہ بھوکی ہوں گی اور میرے بچے بھی بھوکے ہوں گے، ان کو جا کر کھلا دینا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی جمائی نہیں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے آگے دیکھتے تھے ویسے ہی پیچھے دیکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس جانور پر سوار ہوئے وہ کبھی نہ بتکا اور نہ بھاگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینے سے بے انتہا خوشبو آتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس پانی میں اپنا لعاب دہن ڈال دیتے وہ میٹھا ہو جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہاڑوں اور درختوں سے سلام کی آوازیں آتی تھیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہرنی کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں ایک دفعہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحرا سے گزر رہے تھے، کسی ندا دینے والے کی آواز آپ کو سنائی دی۔ کوئی کہہ رہا تھا یا رسول اللہ۔ آپ آواز کی جانب متوجہ ہوئے لیکن آپ کو کوئی نظر نہیں آیا۔ آپ نے دوبارہ غور سے دیکھا تو وہاں ایک ہرنی بندھی ہوئی تھی۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ میرے نزدیک تشریف لائیں۔ آپ اس کے قریب ہو گئے اور اس سے پوچھا تیری کیا حاجت ہے؟ اس نے عرض کی کہ اس پہاڑ میں میرے 2 چھوٹے چھوٹے نومولود بچے ہیں، آپ مجھے آزاد کر دیں تاکہ میں جا کر انہیں دودھ پلا سکوں اور پھر واپس لوٹ آؤں گی۔ تو آپ نے کہا کیا تم ایسا ہی کرو گی؟ اس نے کہا ہاں، اگر میں ایسا نہ کروں تو اللہ تعالیٰ مجھے سخت عذاب دے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے آزاد کر دیا۔ اس نے بچوں کو دودھ پلایا اور پھر واپس لوٹ آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دوبارہ باندھ دیا۔ پھر اچانک وہ اعرابی جس نے اس ہرنی کو باندھ رکھا تھا متوجہ ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کی کوئی خدمت کر سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، اس ہرنی کو آزاد کر دو۔ پس اتنے میں اس اعرابی نے فوراً اس ہرنی کو آزاد کر دیا اور وہ ہرنی وہاں سے نکلی، دوڑتی جاتی تھی اور کہتی جاتی تھی میں گواہی دیتی ہوں
کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ ویسے تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی معجزاتوں سے بھری پڑی ہے۔ یہ میں نے کچھ چند معجزات آپ سب کے سامنے پیش کیے ہیں، امید ہے آپ سب کو پسند آئے ہوں گے۔